معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے بعد اہم مضامین کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ 2 ہجری کے بعض مشہور واقعات اور اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو بڑے بڑے 2 واقعات 2 ہجری میں پیش آئے، جیسے روزے کی فرضیت کا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا، اس حوالے سے جب موقع ملے گا ان کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کی اہمیت کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے اکثر اوقات گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اہم باب پڑھے ہیں، اور وہ سنت ہے مزاحمت کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صبر کی تلقین کی، استقامت کی تلقین بھی کی، صبر کی تلقین بھی کی، برداشت کی تلقین بھی کی، اور صحابہ کو کہتے رہے برداشت کرو، اللہ کی مدد آئے گی، برداشت کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ ہجرت کے باب یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی زندگی ہی کو مکمل دین جان لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں اگرچہ صبر کی تلقین کی تھی، لیکن رسول اللہ وہاں رہتے ہوئے بھی ہجرت کے مختلف میدان ڈھونڈتے تھے کہ جہاں پہ اسلامی ریاست کو، اسلامی سلطنت کو قائم کیا جائے۔ اب جب اسلامی ریاست اور سلطنت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی تو صحابہ کے بارے میں، جو صحابہ بار بار جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا تھا، وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بدلہ کیسے لینا ہے، بدلہ کب لینا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ہی جواب دیا کرتے تھے، اصبروا فإنی لم أؤمر بالقتال، صبر کرو، ابھی تک مجھے قتال اور جہاد کی اجازت نہیں ملی۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، مکے کی زندگی میں تلوار نہیں تھی اٹھائی، اور ابھی مدینہ کی زندگی میں 1.5 برس بیت چکا ہے۔ صحابہ کا مطالبہ ہے، لیکن رسول اللہ ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک آدھے برس کے اندر جہاد کی پے در پہ آیات نازل ہوئی، لیکن نازل بھی تدریج سے ہوئی۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول اور خوبصورتی ہے۔ سب سے پہلے جو جہاد کے بارے میں آیت اللہ رب العزت نے کلام حمید میں نازل کی وہ یہ تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ سب سے پہلی آیت نازل اتنی ہوئی، اور اس کے اندر اس بات کا اشارہ موجود تھا کہ ان لوگوں کو قتال کی اجازت دی جاتی ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے ایک عام طالب علم اور قاری بھی اندازہ لگا سکتا ہے یہ آیت صرف کن لوگوں کے بارے میں ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ صرف ان کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کے علاوہ ابھی قتال کی اجازت نہیں نازل ہوئی۔ گویا تیاری کا، گویا ساری کی ساری تدبیر کا موقع اسی آیت سے صحابہ نے، جنہوں نے سمجھنا تھا سمجھ لیا کہ اب اللہ رب العزت نے ایک نئے باب کا اسلامی ریاست میں اضافہ کرنا ہے، اس لیے اس آیت کو دباچہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اب قتال کی تیاری پکڑ لیں کہ جن کے اوپر ظلم ہوا اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی آیت کے اندر تیاری کا حکم بھی موجود تھا، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ان کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پہلی آیت تھی جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے یا جو مظلوم ہے صرف وہ جہاد کرے، یہاں پہ کوئی دائرہ وسیع ہوا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہر اس کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ساتھ قتال کرے گا۔ یہاں پہ ظلم کا درمیان سے لفظ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا میدان تھا، یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ رہتی دنیا تک 1400 برس بیت چکے ہیں، آئندہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ دنیا قائم رہنی ہے، اس کے اوپر علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے بحثیں کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بحث کی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں کہ کوئی بندہ غامدی فکر کا یا منکر جہاد ایسا دنیا میں آ جائے اور ان آیتوں کو رد کرنا شروع کر دے اور یہ سمجھ لے
جس صرف مکی زندگی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، مدنی زندگی رسول اللہ کی زندگی نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ ہے اسلامی ریاست کا قیام ہی مدینہ میں ہوا، اور اگر اسلامی ریاست کے خد و حال اور اصول اور ضوابط لاگو ہوں گے تو مدنی زندگی سے ہوں گے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ساری زندگی جی امر بالمعروف کرتے جائیے کرتے جائیے، نہی عن المنکر بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ امر بالمعروف اگر مکی زندگی ہے تو نہی عن المنکر میں مدینہ کی پوری زندگی پوشیدہ ہے۔ اور مدنی زندگی کو کوئی بندہ بات کرے تو بڑے بڑے جناب سکالرز آف ڈالرز آ جاتے ہیں، یہ جی مکی زندگی نہیں بیان کرتے۔ ساری زندگی آپ نے مکی زندگی بیان کی، ساری زندگی۔ مدنی زندگی بیان کرو تو آپ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتا ہے، سنت مزاحمت ہے۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اس کے بعد اللہ نے چوتھی آیت کو نازل کیا، اب تم نے جن کے اوپر ظلم ہوا انہوں نے قتال نہیں کرنا، اب جو تمہارے سے لڑے تم نے اس سے نہیں لڑنا۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اب ہر مشرک کے خلاف قتال کرنا ہے، کیونکہ ہر مشرک تمہارے خلاف قتال کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی اگر کسی کو کوئی مغالطہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس باب کو اس طرح مفصل بیان کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جاہدوا منکم، تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے اور جہاد نہ کرنے والا کون ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، اگلی آیت بھی نازل کی۔ آپ دیکھیے یہ کتنی تیزی سے آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ایک طرف انہی ایام کے شروع میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اصبروا، صبر کرو، فإنی لم أؤمر بالقتال، کہ مجھے قتال کا حکم نہیں دیا گیا۔ ساتھ ہی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں کہ قتال وہ کریں جن کے اوپر ظلم ہوا۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ سارے کے سارے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر آیت نازل ہوئی ام حسبتم، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی معلوم تو کیا نہیں کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے اور جہاد کا منکر کون ہے۔ یہاں پر بھی بات ہوتی تو یہ فرضیت جہاد کی آیت بنتی ہے، لیکن شاید کسی کو مغالطہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بندہ شرف تو نہیں کہہ سکتا، بد نصیبی کی بات ہے، ایسے علماء اور سکالرز دیے ہیں جو جہاد کے کلی منکر ہیں، جنہوں نے انگریز کے خلاف بھی جہاد کو کفر تک لے گئے۔ خاص طور پہ یہاں پہ ایک نیا مذہب اس بنیاد کے اوپر ایجاد ہوا، فتنہ قادیانیت، جس نے خود کہا، جس کا نبی کہتا میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پوری الماریاں بھر جائیں۔ ایسے ایسے ظالم اس خطے میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس باب کو سمجھانا تھا اور قیامت تک کے لیے قائم رکھنا تھا۔ کتب علیکم القتال، اب بتائیے اس کے بعد بھی کسی کو شک رہ جاتا ہے؟ کتب علیکم القتال، تمہارے پہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی کو چیز کو برا جانو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بڑی بہتر ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں ایک بات یوں بھی بیان کی ہے کہ جیسے یہودیوں نے پہلے کہا ہم پہ قتال فرض کیوں نہیں ہو جاتا، جب قتال فرض ہوا تو کہنے لگے موسیٰ کو، اور آپ اور جائیے لڑیے، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جائیے آپ لڑیے۔ تو یہاں پہ بھی مطالبہ صحابہ نے کیا تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پہ اتنا ظلم و ستم ہوا ہے، ہم بھی تلوار کو بے نیام کریں۔ رسول اللہ روکتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، پھر کہا تمام مشرکین کے ساتھ لڑو، اور پھر کہا ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے تم میں سے کون جہاد کرتا کون نہیں کرتا، تاکہ میں جنت جہنم کا اللہ کہہ رہا فیصلہ کر سکوں۔ پھر کہا تمہارے پہ قتال کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ فرض ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اقامت دین اور جہاد فی سبیل اللہ مسلمان امت کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کی عقل کے اوپر پردہ ہی ہے۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ آج ممبر و محراب سے دنیا میں سب سے مشکل بات کرنا جہاد کی بات کرنا ہے۔ جو جہاد کی بات کرتا ہے، جو اکیڈیمیکلی بھی نظریاتی طور پہ بھی اس فلسفے کو اٹھاتا ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔
یہ عالمی استعمار کا ایک ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ جو حریت فکر اور جہاد کی فکر ہے اس کو نکال دیا جائے. مسلمانوں کو آپ مکی زندگی پڑھاتے رہیں ساری زندگی، کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ مدنی زندگی پڑھانا شروع کریں گے، مدینہ کی ریاست کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھانا شروع کریں گے، تکلیف آ جائے گی. وجہ سب سے پہلی اور عظیم سنت جو مدینہ کی ریاست میں وہ سنت مزاحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا مکے میں، وہ 54 برس بھرپور جوانی سے لے کے ادھیڑ عمری تک صبر میں گزار دیے. لیکن جب اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کی آیتیں نازل کی تو کیا ڈر گئے؟ کیا گھبرا گئے؟ کیا عذر پیش کیا اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو میں ادھیڑ عمر ہو گیا ہوں، اب مجھ سے تلوار نہیں اٹھتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تلوار کو بے نیام کیا، اور ایک عظیم الشان حدیث آپ کو اور میرے لیے، آپ کے اور میرے لیے، رہتی امت کے لیے عقیدے کے باب کے اندر بھی ایک فرمان پیش کر گئے، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق. جو کوئی بندہ مر گیا میری امت میں سے، میرے بھائیو یہ بڑا اہم باب ہے. ہم نے فرائض پڑھے 5 ہی، ہم نے سمجھا 5 ہی فرائض ہیں. بہت سے فرائض ہیں، بہت سے حقوق ہیں. اچھا اخلاق بھی فرائض میں سے ہے، اچھے معاملات بھی فرائض میں سے ہے، حلال کھانا بھی فرائض میں سے ہے، سود چھوڑنا بھی فرائض میں سے ہے، شراب، فتنہ، فحشی اور یانیت سے بچنا، یہ سب فرائض ہی ہیں. ٹھیک ہے، رکن ارکان ہم نے 5 ہی پڑھے ہیں، لیکن فرائض کے اندر یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے. اس حدیث کا اول تو قرآن پاک کی آیتیں کافی ہیں اس باب کو بیان کرنے میں، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے نا، یہ بڑی اہم اس لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک نصیحت کرتے ہوئے کہا، من مات، جو مر گیا، ولم یغزو، اور اس نے کسی جنگ میں حصہ نہ لیا، ولم یحدث نفسہ بالغزو. ہاں ہو سکتا ہے امت کے اوپر ایسے سال آئیں کہ دنیا کے اندر کوئی جنگ یا جہاد نہ ہو رہا ہو، ولم یحدث نفسہ بالغزو، پھر ایسے بندے نے اپنے دل کو بھی کبھی آمادہ و تیار نہ کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ولم یغزو، جنگ میں شریک ہی نہ ہوا. ادھر ہے اللہ تعالیٰ جنگ تو میری زندگی میں ہوئی نہیں تھی، جہاد ہوا نہیں تھا، میں کیسے شریک ہوتا؟ ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور اس نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار بھی نہ کیا، اس کی پریپریشن بھی نہ کی، اس کا ارادہ اور شوق بھی نہ ظاہر کیا. مات علی شعبۃ من النفاق، وہ بندہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر، ایک شاخ کے اوپر مر گیا، دنیا سے چلا گیا.